مال کمانے اور جمع کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک حلال طریقے سے کمایا اور جمع کیا، ایک نے حرام طریقے سے کمایا اور جمع کیا. اب حرام طریقے سے مال جمع کرنے کے بہت سارے راستے ہیں. کسی نے سود سے کمایا، کسی نے حرام اور حلال کی تمیز کیے بنا کمایا، کسی نے اپنی بیٹی کا حق مارا، کسی نے اپنے بھائی کے حق پر ڈاکہ ڈالا، کسی نے بیوی کا حق مہر ادا نہ کر کے ڈاکہ ڈالا، اور جمع کرتے 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 وہ یہ گمان کرتا ہے کہ میں نے بہت سارا مال جمع کیا، اب اس سے میری زندگی آسانی سے گزر جائے گی. تو اگر کسی نے حرام حلال کی تمیز کیے بنا، اللہ اور مخلوق کے حقوق کی تمیز کیے بنا مال جمع کیا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. وہ لوگ جو مال جمع کرتے ہیں اور پھر اس کو گنتے گنتے خیال کرتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ رہنے والی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ایسا ہرگز بھی نہیں ہوگا. لیمبدن فی الحطمہ، وہ ضرور بھی ضرور حطمہ میں پہنچ جائے گا یا پہنچایا جائے گا یا ڈال دیا جائے گا. لیکن یہ حطمہ اب ہے کیا چیز، اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں وما ادراک ما الحطمہ، اور تجھے کیا خبر کہ یہ حطمہ کیا چیز ہے. نار اللہ الموقدہ، یہ آگ ہے اللہ کی سلگائی ہوئی. اب دیکھو، آگ بھی ایسی آگ ہے کہ کسی انسان نے نہیں سلگائی، کسی جن نے نہیں سلگائی، بلکہ سلگائی بھی اللہ نے. اور اس کی کیفیت اور اثر کیسی ہوگی؟ عام آگ کی طرح جو دنیا میں جلاتی ہیں ایسی نہیں ہوگی، بلکہ التی تطلع علی الافئدہ، کہ وہ کھال اور جسم، گوشت اور ہڈیوں کو پار کرتے ہوئے دل کو جلائے گی، دل کو جلائے گی. تو اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جو مال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے جس قسم کے راستے بھی سے بھی ہوں، چاہے وہ حلال ہوں یا حرام ہوں، نہ بیوی کا حق کا پتہ، نہ بیٹی کا حق کا پتہ، نہ بہن کے حق کا پتہ، نہ بھائی کے حق کا پتہ، نہ والدین کے حق کا پتہ، نہ عام انسانوں کے حق کا پتہ، لیکن مال جمع کرتا ہے. تو اس کے لیے وہ مال جہنم کی وہ آگ بن جاتی ہے جس کو اللہ نے خود سلگائی ہوئی ہے، اور وہ آگ جسم کو صرف نہیں بلکہ دل کو بھی اندر سے جلائے گی. ایسی آگ ہے، وہ مال نہیں ہے. لہٰذا اپنے کمائے ہوئے مال میں سے جائز اور ناجائز کی تمیز کرنی چاہیے. بیٹی کا حق، بہن کا حق، بیوی کا حق، بچوں کا حق، پڑوسوں کا حق، یتیموں کا حق، مسکینوں کا حق، اس کا خیال کرنا چاہیے، ورنہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا وبال بن جائے گا.